الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ اے میرے ہم نشیں تو کہیں اور چل، اے میرے ہم نشیں تو کہیں اور چل، اب اس جہاں میں ہمارا گزارا نہیں۔ اے میرے ہم نشیں تو کہیں اور چل، اب اس جہاں میں ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب اس دیش کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب اس دیش کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ آج کہتے ہیں یہ اہل وطن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، ملک ہندوستان کا چپا چپا، گلستان ہند کا پتا پتا و بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ملک ہندوستان کے مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور یہ سازشی قوم ملک ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستوں کے قربت و دوری سے بے فکر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کی تلاش کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا۔ تو کبھی اس ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کیا، تو کبھی اس ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا، تو کبھی اس ملک کے آزادی کے خاطر ہم نے اپنی جان کو قربان کیا، مالٹا کی کوٹریوں کو اپنا وطن بنایا۔ اس طرح سے صدیوں کی قربانیوں کے بعد اس طرح سے صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کی بدولت ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ عزیزان گرامی، جنگ آزادی کا 200 سالہ تاریخ موجود ہے۔ اس 200 سالہ تاریخ کی جنگ آزادی کے میں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کا قائدانہ کردار رہا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے گردنیں کٹائی ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے بیوی کو بیوہ اور بچے کو یتیم کیا ہے، وہ اس ملک کے مسلمان اور خاص طور پر علماء کرام ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے برادران وطن نے اس ملک کے لیے جان کی قربانی نہیں دی، بلکہ انہوں نے بھی اس ملک کے لیے جان کی قربانی دی ہے، لیکن وہ اس ملک کی جنگ آزادی کے اصل ہیرو وہ نہیں، بلکہ اصل ہیرو ہمارے علماء کرام ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کو جان نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، عزت و آبرو کو عزت و آبرو نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا۔ اگر جان دینی پڑی تو جان دے کر، اگر مال لٹانا پڑا تو مال کو لٹا کر، اگر گھر بار کو چھوڑنا پڑا تو گھر بار کو چھوڑ کر، اگر عزت و آبرو گنوانی پڑی تو عزت و آبرو گنوا کر، اگر اولاد کو قربان کرنا پڑا تو اولاد کو قربان کر کے پوری تن من دھن کے ساتھ اس ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرایا۔ عزیزان گرامی، جنگ آزادی کی شروعات اس وقت سے ہوتی ہے جب سن 1757 کے اندر پلاسی کے میدان میں ایک عظیم مرد مجاہد شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے عین جوانی کے عالم میں جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ عزیزان گرامی، نواب سراج الدولہ کے شہید ہو جانے کے بعد ایک عظیم مرد مجاہد، ایک عظیم حکمران حیدر علی انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے خلاف لڑائیاں کی اور کئی لڑائیوں میں ان کو دھول چٹا کر رکھ دی۔ لیکن جب
لیکن جب حیدر علی ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے شیر دل بیٹے، عظیم مرد مجاہد، جلیل القدر عالم دین، شیر میسور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جنگ کی کمان کو سنبھالتے ہیں اور انگریزوں کے خلاف کئی لڑائیاں کرتے ہیں اور ایک آہنی دیوار بن کر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس 1999 کے اندر، لیکن افسوس صد افسوس 1799 کے اندر میر جعفر، میر معین الدین جیسے غداروں کی غداری کی وجہ سے انگریز سلطنت میسور پر حملہ کر دیتا ہے اور دارالسلطنت سرنگا پٹنم کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جب چاروں طرف سے انگریز گھیر لیتا ہے تو کوئی شخص ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو مشورہ دیتا ہے، ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو مشورہ دیتا ہے کہ اے سلطان، انگریزوں کے فوج بہت زیادہ ہے، انگریزوں کے اسلحہ اجزات بہت مضبوط ہیں، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینی چاہیے، انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینی چاہیے اور انگریزوں کی حکمرانی تسلیم کر لینی چاہیے۔ لیکن عزیز دوستو، قربان جاؤ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ پر کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو جب یہ مشورہ دیا گیا تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے وہ بہترین جملہ ارشاد فرمائے تھے جس کے ایک ایک حرف سے، جس کے ایک ایک لفظ سے بہادری ٹپکتی ہے، جس کے ایک ایک حرف سے ہمت اور جواں مردی ظاہر ہوتی ہے۔ جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ سلطان انگریزوں کے خلاف، سلطان انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دینی چاہیے، انگریزوں کی حکمرانی تسلیم کر لینی چاہیے، تو ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں اور انگریزوں کی حکمرانی تسلیم کر لوں، لیکن کان کھول کر کے سن لو کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ یہ ارشاد فرما کر میدان میں نکل گئے، میدان میں کود پڑے اور لڑائیاں شروع کر دی، اور جو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ لڑتے لڑتے وہ تلوار بھی ٹوٹ گئی اور آخرکار آپ جام شہادت نوش فرما کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، جب تک ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ زندہ تھے کسی انگریزوں کے اندر اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی جرأت نہیں تھی کہ ملک ہندوستان کو اپنا ملک کہہ سکتا۔ لیکن جب ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، شہید کر دیے گئے، 1999 کے اندر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو انگریزی ایک افسر آ کر ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کے لاش کے پاس کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ عزیزان گرامی، ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کرنے کے بعد انگریز دہلی کے اندر پہنچ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، اور آج سے حکم ہمارا چلے گا، یعنی انگریزوں کا حکم چلے گا۔ عزیزان گرامی، اس ملک کے لیے ہمارے علماء اکرام نے جان کی قربانیاں دی، مال کی قربانیاں دی، بیوی کو، بیوہ اور بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر کے یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ اور کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں، ہزاروں نفرتوں کے بعد بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کے خاک سے تیمم کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برادران وطن جو کہ اس ملک کے لیے، اس دیش کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جے ہند۔